كلهم اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ السلام اور حضور علیہ السلام کے دربار گفتگار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ ہی غم زدہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں کئی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن آج جو ہے ہم جو گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر کریں گے۔ اب جو ہے یہ جو زکوٰۃ کا موضوع ہے یہ باقی بہت اہم ہے، اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی جو بیسک جو چیز ہے زکوٰۃ یا کوئی شرعی جو مسئلہ ہے اس سے ہم دور ہوتے ہیں اور اس کی صحیح ہمیں آگاہی نہیں ہوتی۔ تو اس کو اگر زکوٰۃ کے موضوع کو بیان کیا جائے، ایک تو اس کا ایک باب ہے اس کی فضیلت کا، اس کی برکات کا، اس کی رحمتوں کا، اور یہ ایک طویل باب۔ اسی طرح اس کا ایک موضوع ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی وعید کا، وعیدات کا، وہ بھی ایک طویل باب ہے اور ایک طویل بحث ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک طویل باب رکھتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کے فضائل اور وعیدات کی بجائے اس کے جو مسائل ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے نماز کی فرضیت ہمارے لیے اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت بھی بہت ہے اسلام کے اندر، اور یہ کم و بیش قرآن کے اندر 82 مرتبہ مال کے خرچ کرنے کی رغبت دلائی گئی، اور اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو جہاں اقاموا الصلاۃ کا ذکر آیا ہے، ساتھ ہی وآتوا الزکاۃ یا وایتاء الزکاۃ وآتینا الزکاۃ، عورتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا، تو زکوٰۃ کا حکم ہمیں جا بجا متعدد جگہوں پر ملتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی زکوٰۃ کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے، اور جیسے کہ زکوٰۃ اس امت مسلمہ کے لیے فرض ہے، اسی طرح ہر نبی کے دور کے اندر ان کے شریعت کے مطابق زکوٰۃ جو ہے ان پر لازم اور فرض قرار رہی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ مریم کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو خالق کائنات نے ان سے گفتگو کی پگھوڑے کے اندر، تو یہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی مبارکا، مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو لہذا معلوم ہوا جہاں پہ عبادت کا کرنا جو جسمانی ایکٹیویٹی ہے انسان کی وہ عبادت ہے، اسی طرح مال کا خرچ کرنا بھی مسلمانوں پر فرض رہا ہے، اور یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔
ایسے ہی قرآن مجید میں خالق کائنات جل جلالہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کا بھی ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائے، ذکر کریں کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ وعدے کو سچا کرنے والے ہیں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول و نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حکم دیتا ہے ان کے اہل کو کس کا؟ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کا اور زکات کا۔ ایسے ہی سورۃ انبیاء کے اندر خالق کائنات نے چند انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہمارے کیا ہے، ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو امام بنایا اور ان لوگوں کو ہدایت یافتہ بنایا، أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کی اچھے کاموں کی، کہ وہ اچھا کام کریں، فعل خیرات کریں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ نماز کو بھی قائم کریں اور زکات بھی دیں۔ تو لہذا آپ نے خود اس قرآن پاک کی آیات سے اندازہ لگایا کہ پچھلی امتوں کے اندر، ان کی شریعتوں کے اندر بھی جو ہے زکات جو ہے یہ فرض رہی ہے ہر شریعت کے اندر ان کی احکام کے مطابق۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو امتوں ہے اس میں زکوٰۃ کا جو نصاب اور طریقہ جو تھا وہ کچھ قدر مختلف تھا ان کی شریعت کے مطابق، لیکن خرچ، مال کا خرچ کرنا یہ ضرور جو ہے یہ فرض رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کی لالچ اور خواہش جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، انسان کی جو مال سے محبت ہے وہ دل سے ختم ہوتی ہے، انسان کو مال کا خرچ کرنا شستہ اور شائستہ بھی بنا دیتا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عظیم سرمایہ نصیب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن پاک اس بات کی بھی تردید کرتا ہے کہ جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیسہ کہ جو اس نے بڑی محنت اور مشقت سے کمایا ہے، پسینہ بہا کر کمایا ہے، دن رات ایک کر کے کمایا ہے، اور وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے کہ یہ تو میری بڑی محنت سے کمایا ہے، میں اس کو کیسے خرچ کروں؟ تو قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ یہ خیال بالکل نہ آنے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ مال جو تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے یہ تمہارے اس جہاں میں بھی کام آئے گا اور اگلے جہاں میں بھی کام آئے گا۔ دیکھیے وہ بھی آپ کے خسارے میں نہیں، وہ بھی آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتا بلکہ آپ کو مصیبت سے نکالتا ہے، اور اس کی اتنی برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ حدیث کو دیکھیں، میں آج اس فضیلتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا 1 روپیہ خرچ کرنا شریعت میں اس میں جو برکت ڈلتی ہے آپ کے مال کے اندر، اور وہ آپ کے جو مال کی بڑھوتری اور نشو و نما کا جو باعث بنتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسے سورۃ بقرہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک غیر محسوس چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر، مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کیسے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارے مال کے اندر بھی بڑھوتری کا اضافہ بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے آیت نمبر 261 کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالهم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ آپ ایک گندم کے دانے کی مثال چلے لیں
ایک دانے کی طرح ہے کہ جو آپ نے مثلا 1 روپیہ خرچ کیا، وہ ایک دانے کی طرح ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور وہ جو دانہ ہے جب بھی زمین میں آپ کاشت کرتے ہیں تو اسے ایک پودا نکلتا ہے، اور وہ پودا 7 بالیاں اگاتا ہے، 7 بالیاں اگاتا ہے. اب ہر بالی کے اندر کیا ہے؟ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے. یعنی ایک جو اس کی بالی نکلی ہے اس کے اندر 100 دانہ ہے، اور 100 دانے 7 بالیاں ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 700. لہٰذا ایک خرچ کرنے سے آپ کو 700 کا ثواب ملتا ہے، اور وہ 700 آپ کے مال کے اندر اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، زندگی میں ہی ہے کہ آپ اگر ایک دانہ لگاتے ہیں، کوئی بھی کسی شے کا لگاتے ہیں، تو جب وہ پودا بنتا ہے تو اس سے کتنے پھل نکلتے ہیں. یہ تو ابھی صرف 7 کی مثال دی ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کو اور 2 گنا کر دیتا ہے، اس ثواب کو 2 گنا کر دیتا ہے. تو اگر میں اس مقام پہ یہ کہوں تو یہ کچھ جو ہے لامقام نہیں ہوگا کہ وہ جو بندے کی نیت ہوتی ہے خرچ کرتے ہوئے اس کے مطابق اس کو عطا ہوتا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ جو ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ نشو نما اور بڑھوتری کا سبب اور باعث بنتا ہے. تو لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کی فضیلت اور وعیدات کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس کے مسائل کی طرف چلتے ہیں. تو اب اس کی بیسک اور اوریجن پہ ہم جو ہے غور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا. زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے 2 معنی جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. ایک اس کا معنی ہے طہارت، پاکیزہ کرنا، صاف کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے نشو نما، بڑھانا، اضافہ کرنا. اب مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال جو باقی مال رہ جاتا ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ کا پیسہ وہ نکالتا ہے تو باقی مال کو بھی پاک صاف کر دیتا ہے، اس کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے. اور بڑھوتری کیسے کرتی ہے زکوٰۃ؟ وہ تو پہلے ہی ہم قرآن کی آیت سے معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ایک خرچ کرتا ہے تو 700 اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں یہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر کئی جگہوں پر میں نے سیر کی ہے، دیکھا ہے، لیکن 2 شخص جو ہے وہ میں نے ایسے نہیں دیکھے کہ اگر ظالم ہو، ظلم کرتا ہو اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہا ہو، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں کیا وہ خود سکون اور چین سے ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ان کو مسائل ہوتے ہیں، ان کو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اکانومیکل مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ مسائل اگر ہیں تو کس وجہ سے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ظالم ہو، ظلم کرتا ہو اور اللہ کے ظلم سے غضب سے محفوظ رہا ہو، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہو اور اس کے بعد غریب ہو گیا، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر. اور انہوں نے کئی جگہوں کی سیر کی ہے. تو یہ تو ہے اس کا لغوی معنی کہ طہارت اور نشو نما، بڑھانا، بڑھوتری کرنا. اس کا جو شرعی جو معنی ہے کہ جس کے اوپر سارے کے سارے مسائل کھڑے ہیں، وہ ہے اس کی شرعی تعریف تملیک جزء مال مخصوص ام مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی. مراتب الفلاح کے اندر یہ تعریف لکھی ہے کہ مال مخصوص میں سے مال مخصوص ایک جزء مال مخصوص کا کسی شخص کو، معین شخص کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ ہے رب تعالیٰ کی رضا کے. لہذا جب کہا تملیک مالک بنائے تو
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالک نہیں بناتا زکوٰۃ ادا کرتا لیکن اس شخص کو اس کا مالک نہیں بناتا تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یعنی جیسے کہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں زکوٰۃ کے مال سے، تو اب اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے اس کا مالک نہیں بنایا. یہ تو آپ اپنی رضا سے اس کو کھلا رہے ہیں، وہ آئے گا کھائے گا اور کھا کے چلا جائے گا، لیکن آپ وہ کھانا ساتھ تو لے کے نہیں جا سکتا. وہ آپ اپنا ہے جس سے اس نے کھایا وہ چلا گیا، اس کو اس کا مالک نہیں بنایا. اس کو مالک بنانا ضروری ہے. ہاں اگر آپ نے اس زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی راشن لے کر اس کو دے دیا ہے اور وہ پھر اب اس کا مالک ہو گیا، اب اس کو چاہے جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کیونکہ اب اس کو آپ اس کا مالک بنا دیا. تو یہ جو کھانا کھلانا ہوتا ہے اس کو اباحت کہتے ہیں. لہذا تملیک اور اباحت میں فرق ہے کہ تملیک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مالک بنا دیں، یعنی اب اس کا مالک ہے جو چاہے مرضی کرے. مال مخصوص سے مال مخصوص کی ایک جزء نکال، اب ہر مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. مال مخصوص کیا ہے نا، ہر مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب وہ ہر مال سے مراد کیا کون سے مال ہیں؟ وہ مال ہے کہ جو آپ اپنی پرسنل استعمال کے لیے آپ اس کو رکھا ہوا ہے، ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کے گھر کی چیزیں ہیں یا ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے، ایسے برتن، ایسے کپڑے، ایسے گاڑیاں، ایسے مکان جو آپ استعمال نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے اس کو خریدا تھا تو آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ میرے ذاتی استعمال کے لیے، اس سے میں کوئی بزنس نہیں کروں گا، اس سے کوئی میں تجارت نہیں کروں گا. تو اگر اس طرح کی آپ نے نیت سے کوئی شے ایسی خریدی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ جو شے آپ نے تجارت کی نیت سے، تجارت کی غرض سے خریدی ہے، کہ آپ نے ایک مکان خریدا ہے، آپ کا مستقبل میں ارادہ کہ میں اس کو کیا کروں گا، بزنس کے لیے رکھا ہے، اس سے جتنا منافع ہوگا میں اس کو بعد میں بیچ دوں گا، جتنا منافع ہو، تو آپ نے اب اس کو تجارت کی غرض سے خریدا ہے، لہذا اب اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح آپ کا جو تجارت کا مال ہے، بزنس کا مال ہے، کوئی بھی شے ہے، تو آپ اس کے اندر آپ اس کو سال کے آخر میں کیلکولیٹ کریں گے، اس کے بعد جتنا مال ہو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کریں گے. تو لہذا یہ کہا کہ مخصوص شخص کو ادا کی جائے زکوٰۃ، یہ بھی کہا نا مخصوص شخص کو، معین شخص کو ادا کی جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، مجنون ہے یا کوئی ابھی بچہ ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ اب ملکیت کا حامل نہیں ہے. ایک تو جو مجنون ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ مالک نہیں بن سکتا اس کا. دوسرا جو بچہ ہے ابھی اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. ہاں اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اگر اس کا کوئی ولی اور وارث ہو جو اس کے اوپر بعد میں خرچ کر سکے تو پھر آپ اس صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جزء مال، کہ جو مال مخصوص ہے اس کی تو بات ہو گئی کہ تجارت کا مال ہے. اب تجارت کے مال کے اندر یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو مال تجارت ہو، اسی طرح جانور ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے، وہ بھی آپ کے مال تجارت کے اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں اس کو دینی پڑے گی. اب یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مالک بنایا ہو، منفیت نہ دی ہو. یہ بھی چھوٹی سی جو ہے بتا دینا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا ایک مکان ہے، میں کسی غریب فقیر یتیم کو دے دیتا ہوں، اس کو ضرورت ہے مکان کی، تو لہٰذا وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، تو یہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے مال کا مالک نہیں بنایا بلکہ منفیت اس کو عطا کر رہے ہیں، اس کو فائدہ دے رہے ہیں، مال نہیں عطا کر رہے ہیں.
تو مال ادا کرنا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. جب تک اس کو مال یا کوئی ایسی شے اس کی ملک میں نہیں دیں گے کہ وہ اس کا بالکل مکمل طور پر وارث ہو جائے, تب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب کہا مال مخصوص جو زکوٰۃ ادا کرے گا, اب وہ کتنی ہے؟ اس کے اندر بھی کئی لوگ جو ہے انتشار کا شکار رہتے ہیں. اب اس لحاظ سے ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے پہلی قسم جو بیسک جو شریعت کے اندر آتی ہے, وہ ہے سونا چاندی. سونا چاندی جو ثمن ہے, اور اس دور کے اندر جب سونا چاندی کو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا تو یہ سونا چاندی ہی مال ہوتا تھا, ثمن ہوتا تھا کہ جس سے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے. تو سونا چاندی کا اس وقت نصاب جو مقرر کر دیا گیا, سونے کا نصاب مقرر کیا گیا 7.5 تولے سونا, اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ طے کیا گیا 52 تولے چاندی. اگر اس کو ہم جو ہے گرام کے اندر اگر اس کو کنورٹ کریں, منتقل کریں, تو سونے کا جو نصاب بنے گا وہ 80.479 گرام بنے گا. اور اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو وہ بنے گا 612.315 گرام چاندی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ابھی بھی کنفیوژن ہے, وہ اس کو میں دور کرتا ہوں انشاءاللہ. تو سونا 7.5 تولے سونا, اور جس وقت یہ ثمن مقرر کیا گیا زکوٰۃ کے لیے اس دور کے اندر, تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ سونا 20 مثقال اور چاندی 200 درہم, یہ جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا تھا اس وقت ان دونوں کا معیار ایک, یعنی 20 مثقال سونا کا لیا جائے ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ 200 درہم چاندی کا رکھا جائے, تو دونوں کا جو مالیت تھی وہ برابر تھی. مالیت کیا تھی؟ برابر تھی. پھر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے زمانہ تبدیل ہوتا گیا, اس کی مالیت تبدیل ہوتی گئی. تو اب جو ہے اس دور کے اندر اب چاندی اور سونے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے ان کی مالیت کے اندر, کہ اگر ہم 52.5 تولے چاندی کو اگر لے لیں, اس کی قیمت لے لیں, تو میرے خیال میں وہ 1 تولے سونے کو بھی نہیں پہنچتی اس دور کے اندر, اس کی مالیت کو بھی نہیں پہنچتی. تو لہٰذا اب اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی یہ شخص سوچتا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت کے اندر جس مالیت کا معیار کم بن رہا ہے, جس کے اوپر زکوٰۃ جلدی واجب ہوتی ہے, اس نصاب کو دیکھا جائے گا. تو لہٰذا اس دور کے اندر چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا, نہ کہ سونے کا. یہ سونا صرف اس شخص کے لیے خاص ہوگا کہ جس کے پاس نہ تو کوئی پیسہ ہو, نہ تو کوئی چاندی ہو, صرف ہی سونا ہو, اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ 7.5 تولے ہو. اور ایسا شخص میرے خیال میں بہت ہی شاذ و نادر ہوگا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, صرف سونا ہو. ایسا شخص ملنا مشکل ہے کہ پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور یہ جو نوٹ ہے یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ جو سونے اور چاندی کے بدلے میں اس کے لیے ایک رسید کے طور پر جو ہے تیار کی گئی تھی کہ یہ پیسہ اتنا ہو, اگر اس کے اوپر 100 لکھا ہو تو اس کی مالیت کیا بنتی ہے, اس کا ثمن کیا بنتا ہے, 1000 ہو تو اس کا کتنا ہو, 5000 ہو تو اس کی کیا بنتی ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ آج کے دور کے اندر ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے, اور جہاں پہ بندہ جو رہ رہا ہے اس شہر کے اندر جو جیولری والے ہیں ان سے ہم نصاب کا پتہ کریں گے کہ 1 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے. پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھ لیں گے, پھر اس کے بعد اپنے مال کو کیلکولیٹ کر کے اس کے اوپر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. تو وہ میرے خیال میں اس دور کے اندر کوئی 400 سے 500 یورو بنتا ہے صرف, کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو وہ صاحب استطاعت بن جاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو مال تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ اسی طرح جو ہے وہ نکالی جائے گی کہ مال تجارت جتنی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی. اور جانوروں کے اندر بھی آپ یہاں پہ میرے خیال میں جانوروں کی زکوٰۃ کو بیان کرنا میرے خیال میں موقع محل کے خلاف ہے, یہاں پہ آپ کو شاید ضرورت بھی نہیں ہے, تو اس میں نہیں جانا چاہتا. تو لہٰذا سونے چاندی کا نصاب جو بیان کیا گیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کو ہم دیکھیں گے. لہٰذا اس نصاب کے مطابق اگر کوئی شخص استطاعت صاحب
مالک صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو اور مزید خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا، ٹائم بہت قلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔